آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے کیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل گئی۔ دوستو، جب یزید ظالم نے نواز رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزارنے لگے تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ عنہ کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ اب ہر کوئی یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پہ یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزیدی ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے اور اندر ہی اندر سو رہا ہے۔ اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا رہتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑی نشاور چیزیں لائی جاتی تھیں تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی ایک دن نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم ابھی جائیں گے، اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا، اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر گھسٹ کر تڑپتا رہا، اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑاتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی تھی، اور اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج خود کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید لعنتی کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کے بعد ظالم یزید کو اپنے ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے
اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ آج پوری دنیا کے لیے یہ ایک سبق بن گیا ہے کہ زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا اسٹوریز ایرا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔